قرآن مجید کی آیتوں میں تقریباً 20 مرتبہ عرش الہی کا تذکرہ آیا ہے، جبکہ اس کے بارے میں اسلامی روایات اور حدیثوں میں اس سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ عرش الہی کی عظمت اس قدر ہے کہ انسان اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ دنیا موجود تھی، اور اس دنیا سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس دنیا سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ اپنے عرش کے ساتھ موجود تھا اور وہ عرش پانی پر تھا۔ پھر اس کا جواب قرآن کی سورہ یونس میں بھی موجود ہے کہ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق فرمائی 6 دنوں میں، اور پھر وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ خدا کی بنائی گئی یہ دنیا بہت بڑی ہے، جیسا کہ اس میں 7.8 ارب لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر اس دنیا کا اس دنیا سے باہر موجود مادے سے موازنہ کیا جائے تو یہ اس کے سامنے بہت حقیر ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں۔ جیسا کہ اگر اس سورج کو زمین سے موازنہ کیا جائے تو اس سورج کے اندر تقریباً 1.3 ارب زمینیں سما جائیں، اور یہیں تک نہیں، سورج کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ستارے موجود ہیں جو کہ حجم میں سورج سے بھی زیادہ بڑے سائز کے ہیں۔ جیسا کہ ایک ستارہ بیٹل جوس ہے جو کہ عام آنکھ سے بھی رات کو دکھائی دیتا ہے، اس کے اندر 700 سورج سموئے جا سکتے ہیں، اور پھر اس طرح کے اور اربوں ستارے جو اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اور یہ تمام ستارے مل کر ایک کہکشاں کہلاتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک کہکشاں ملکی وے میں رہتے ہیں۔ اس طرح کی اربوں کہکشائیں اور یہ تمام ستارے صرف پہلے آسمان کے نیچے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کا خالق ہے، اور پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان مسافت 500 سال ہے، اور اب یہ 500 سال کا عرصہ ہم کس رفتار سے شروع کریں، روشنی کی رفتار سے جو کہ کائنات کی تیز ترین رفتار ہے، یا ایک گھوڑے کی رفتار سے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر دوسرے اور تیسرے آسمان کا 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، یہاں تک کہ ہم 7ویں آسمان پر پہنچ جائیں، اور پھر 7ویں آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرسی آ جاتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق کرسی وہ سیڑھی ہے جو خدا کے عرش تک جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر عظیم ہستی جو ہمیشہ سے ہے وہ موجود ہے۔ پہلا آسمان دوسرے کے سامنے اس طرح ہے جیسا ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی۔ اب انگوٹھی پہلا آسمان ہے اور صحرا دوسرا آسمان۔ یہی مثال دوسرے اور تیسرے آسمان کے لیے بھی ہے، حتیٰ کہ ہم 7واں آسمان تک پہنچ جائیں۔ 7ویں آسمان کے اوپر کرسی ہے۔ اب کرسی اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی وہی مثل کہ 7واں آسمان ایک انگوٹھی ہے اور کرسی ایک صحرا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خدا کا عرش جو کہ کرسی کے اوپر ہے وہ ایک صحرا ہے، اور کرسی اس صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی، یعنی کرسی کا عرش کے سامنے کیا موازنہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر عرش کو اٹھانے والے وہ فرشتے جن کا سر 7ویں آسمان پر ہے اور ان کے پاؤں آخری زمین پر۔ ابن ابی حاتم کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کی نسبت خبر دوں کہ اس کی گردن اور کان کی لو کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا چلا جائے۔ تو خدا کی ہستی کا تصور انسان کے اس چھوٹے سے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ خدا اپنے عرش کے اوپر موجود ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ قرآن میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورۃ المومنون میں درج ہے کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے۔ قرآن میں فرشتوں کو خدا کا تخت اٹھائے ہوئے اس کے جلال کی تعریف کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ غافر میں موجود ہے
وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی پچھلی صورت میں جو کہ سورۃ الزمر ہے اس میں موجود ہے، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کا عرش الہی گھیرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ اس لیے انسان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ وہ کہیں پر بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو بنا لیا اور اپنے عرش پر براجمان ہوا تو اللہ نے اپنے عرش پر لکھا، میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔